یا اس کی ذات کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ وہ اپنے قبیلے اور اپنے بابا کے سکھائے ہوئے اصولوں سے انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ہمیشہ انسانوں کی عزت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اسے درس دیا تھا کہ وہ ہمیشہ آدم زادیوں کی بستی سے دور رہے، مگر بالغرض ان کی بستی سے گزر بھی ہو تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی ان کے مال و جان اور نہ ہی ان کی بہو بیٹیوں کو اپنے زیر لا کر غلط کاریاں کرے۔ مسلمان کا خاص طور پر احترام کرے، اور ایک مسلمان کے شان شان نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اس کے بابا سختی سے ان اصولوں پر کار بند رہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے۔ خاقون قبیلے نے ان اصولوں سے انکار کیا اور اسلام سے پھر کے، جن کی سرکوبی کے لیے صفدان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس کے والد اپنے قبیلے کے سردار اور شہنشاہ جنات کے خاص تھے۔ شہنشاہ جنات ان کے علم اور حکمت کی بہت قدر کرتے تھے۔ خاقون قبیلے کو ختم کرنے کا فیصلہ شہنشاہ جنات سے مشورے کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ اپنے قبیلے کی نمائندگی صفدان کر رہا تھا۔ علم و ذہانت، خوبصورت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ فرزند صفدان ایک آدم زادی پر دل ہار چکا تھا۔ اس کو گھر میں آئے 1 ماہ ہونے کو تھا۔ اس کا زخم بھی پہلے سے کافی مدم ہو چکا تھا۔ پری نے محسوس کیا تھا جو اس کا زخم بڑھتا جا رہا ہے وہ کافی بے چین اور اداس رہنے لگا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت اداس ہو نا؟ تمہارا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا نا؟ تو مت جاؤ، رک جاؤ۔ وہ پیار سے بولتی ہوئی گویا اس کے دل کا حال ظاہر کر گئی تھی۔ بلے کی آنکھوں میں نامعلوم سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ گل پری بیٹا، ہاجرہ کی پکار پر اس نے سر گھما کر ماں کو دیکھا تھا۔ جی اماں کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ اچھی طرح بند کر لو اندر سے، مجھے کچھ دیر لگے گی آنے میں، ہاجرہ چادر اوڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاجرہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اچھا تم یہی رکو، میں ابھی آتی ہوں، تمہارے لیے دودھ بھی لیتی آؤں گی۔ وہ بلے کو مخاطب کرتے ہوئے چلتی۔ دروازہ بند کر کے بورچی خانے میں سے دودھ سے بھرا گلاس اٹھایا اور ڈربے کی طرف چلی آئی۔ وہ دک سے رہ گئی۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ ڈربا خالی تھا، بلا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا۔ گل پری صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں موجود تھا۔ وہ سخت رنجیدہ اور اداس سی ہونے لگی۔ خالی خالی نظروں سے اس نے ڈربے کی جانب دیکھا تھا، تبھی ایک تیز اور دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک نوجوان اپنی خوبصورت مسکراہٹ سمیت اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سفید روشن لباس میں ملبوس، سرخ رنگت، خوبصورت سی تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، سنہری بال جو نہایت نفاست سے تراشے ہوئے تھے، سبز آنکھیں جن پر یہ دراز پلکیں لرز رہی تھی، دراز سراپا اور چہرے پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کو مزید پروکار بنا رہی تھی۔ تم یہاں؟ گل پری کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ جی میں یہاں، آپ کا زخمی بلا، وہ دھیمے مگر شوخ لہجے میں بولتا گل پری کو دیکھتا رہا تھا۔ زخمی بلا؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ جی وہ بدستوار شوخی سے بولا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں شرارت تھی۔ مذاق کر رہے ہو نا تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تو چھوٹا سا جانور، اور آپ؟ اس نے بات حدوری چھوڑی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا گل پری، میں ہی وہ زخمی بلا ہوں جسے آپ اٹھا کر گھر لے آئی تھی، اور میں وہی نوجوان ہوں جو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر اپنا دل ہارایا تھا۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیے، اس نے اپنی شلوار اوپر کی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگ پر زخم کا ویسا ہی نشان تھا جو زخمی بلے کی ٹانگ پر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہہ ڈالوں۔ اس نے اجازت طلب نگاہوں سے پری کو دیکھا تھا، جو حیران ہو کر کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی خالی ڈربے کو۔ ہاں بولیے نا،
وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ اس کی آواز، اس کا مدھم لہجہ ایسا تھا جو گل پری کو اداس کر رہا تھا۔ میرا نام سبدان ہے، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ مجھے سیر و سیاست اور مزاروں پر حاضری دینے کا بہت شوق تھا۔ یہی شوق مجھے تمہارے خوبصورت علاقے میں کھینچ لایا اور پیر سچا سرکار کے مزار پر حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ ہو سکتا ہے کہ میں حاضری دے کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، مگر مزار کے اندر سے گونجنے والی آواز نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں انسانی روپ میں آ کر اس خوبصورت پری کا چہرہ دیکھوں۔ بس یہی میری خطا تھی جو میں نے آپ کا حسن مجسم سراپا دیکھا۔ تب سے لے کر اب تک میں نے خود کو آپ کی محبت میں جکڑا پایا ہے۔ میں دن رات پیر سچا سرکار کے مزار پر رہنے لگا کہ شاید آپ دربار آؤ، مگر انتظار ہی رہا۔ ایک روز میں یوں ہی اداس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے بابا کا پیغام دیا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر والد کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ آپ کی حسرت لیے واپس قبیلے لوٹ گیا۔ وہاں چند شیطانی قوتوں نے شر انگیزی پھیلا رکھی تھی جن کی سرکوبی کے لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میں نے زبردست قسم کی لڑائی کی جس کے نتیجے میں زخمی ہو گیا اور وہ فرار ہو کے مجھے چند دن دور چلے جانے کا کہا تو پھر سے یہاں آ گیا۔ پہلے لوگوں کی نظروں سے بچ کر مزار پر دن گزارے، مگر جب آپ نہ آئی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلے کا روپ دہار کر آپ کے ہمراہ ادھر آ گیا۔ آگے جو کچھ پیش آیا آپ اسے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کے سارے کام میری چھوٹی بہن کرتی ہے، آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہے اور اس کا سر پھرا بھائی تو آپ کا دیوانہ ہے۔ آخر میں وہ شوخی سے سر جھکا کر بولا تھا، کچھ دیر پہلے مجھے بابا کی جانب سے پیغام ملا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ تاکہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکو۔ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں واپس چلا جاؤں، مگر میری مجبوری ہے۔ گل پری، اس نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سبدان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنیے، کیا تمہیں میری محبت، میرا ساتھ؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ گل پری ایک ٹرانس کی کیفیت میں گری کھڑی تھی، جیسے وہ کوئی سپنا ہو اور آنکھ جھپکتے ہی اوجھل ہو جائے گا۔ وہ بے یقینی سے سبدان کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر بات کو تسلیم کر لینے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ سبدان، اگرچہ آپ جن زادے ہو اور میں آدم زادی ہوں، یہ عشق بلا کہاں یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ سچ پوچھئے تو پیر سچا سرکار کی چوکڑ پر آپ ہی نہیں دل ہارے، میں بھی اپنا دل وہی بھول آئی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن آپ کی ان آنکھوں کی چمک نے مجھے بے چین کیا، تو بس نہ چلنے پر ہمیشہ اپنے رب کے حضور کو جھکا دیا۔ سر کو جھکا دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آپ کی یاد نے مجھے میرے پروردگار سے ملا دیا، اس کے سامنے سر جھکانے کا شرف حاصل ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ناری ہو اور میں خاکی۔ ہمارا خدا اس بات کو حرام ٹھہرا چکا ہے۔ گل پری کے منہ سے نکلنے والی باتیں اسے حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی۔ سبدان کے لیے یہ بات خوش آئندہ تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں گل پری، میں بھی نہیں چاہتا کہ میری پاک محبت ہوس پرستی کا نام لے۔ میں نے تمہارے جسم سے نہیں، روح سے محبت کی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پا بھی لیں۔ میں بھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے عالم دین باپ نے بہت سے سال اس انسانی بستیوں میں گزارے، مگر ان کا جسم کسی بھی گناہ سے آلودہ نہ ہوا۔ آگے چل کر انہوں نے ایسی تربیت میری بھی کی کہ ہمارا قبیلہ انسانوں کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بنا۔ گل پری، ہم اپنی محبت کو ہوس سے پاک بنائیں گے۔ ہاں، ہم وفا نبھائیں گے۔ بولو، میرا ساتھ دو گی نہ، رہو گی نہ ہمیشہ میری بن کے؟ سبدان اسے اپنی محبت کا پابند بنا رہا تھا، جبکہ وہ سر ہلا رہی تھی، اقرار کر رہی تھی۔ سبدان کا چہرہ اندرونی جذبات سے دمک رہا تھا۔ اچھا گل پری، مجھے جانا ہے، اجازت دو مجھے، وہ اداس سے لہجے میں بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جاؤ سبدان، خدا تمہیں ہر لمحہ
اپنے ایمان میں رکھے اور ہر گھڑی کامیاب ٹھہرو۔ سبدان نے اس کی سراہی دار گردن پر کچھ دیر کے لیے نظریں جمائی اور منہ میں کچھ پڑا۔ اگلے ہی لمحے گل پری کی گردن میں نیلم پتھر کا نہایت قیمتی ہار آ چکا تھا۔ اس نے حیرت سے سبدان کو دیکھا۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں، یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہر مصیبت سے امان میں رہو، اور جب میری یاد آئے یا مشکل پیش آ جائے تو اس پر ہاتھ پھیرنا اور آنکھیں بند کر کے 3 بار میرا نام پکارنا۔